بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں نا، اور نیز آدمی کے دل کی قسم کھاتے ہیں نا جو اس کو برے کام پر ملامت کیا کرتا ہے، کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ کیا انسان ایسا خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اس کے مرے پیچھے پھر جمع نہ کریں گے؟ ضرور جمع کریں گے۔ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور اس کی اصل ٹھکانے سے بٹھا دیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے قیامت کو نہ مانتا کہ وہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بے خوف و خطر خدا کی نافرمانی کرتا رہے، اور اعتراض کے طور پر پوچھتا ہے کہ بھلا روز قیامت کب ہوگا؟ تو جب مارے ہیبت کے آنکھیں پھترا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند دونوں یکجا کر دیے جائیں، اس دن انسان بول اٹھے گا کہ اب کدھر کو بھاگ کر جائیں۔ سو اے آدمی، بھاگنا تو ہو نہیں سکے گا، اس دن کہیں پناہ نہیں۔ اس دن ٹھکانہ ہوگا تو تیرے پروردگار ہی کے پاس ہوگا۔ اس دن انسان کو جتا دے گا کہ کیسے اعمال اس نے پہلے سے زیادہ آخرت بنا کر بھیجے ہیں، اور کیسے آثار وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ بلکہ خود انسان اپنے مقابلے میں حجت ہے، گو وہ اپنے تئیں بے قصور ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی بہانے پیش لایا کرے۔ اے پیغمبر، وحی کے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ چلانے لگا کرو تاکہ تم کو وحی جلدی سے یاد ہو جائے، بلکہ تم کو قرآن کا یاد کروا دینا اور اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ تو جب ہم جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے قرآن پڑھ چکا کریں تو اس کے بعد تم بھی اس فرشتے کے پڑھنے کی پیروی کیا کرو، پھر اس کا سمجھا دینا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ غرض تم کو جلدی کرنی نہیں چاہیے، مگر تم بنی آدم کچھ ہو ہی جلد باز، اسی لیے دنیا کو جو سردست موجود ہے دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس دن بہت لوگوں کے منہ تر و تازہ ٹکٹکی لگائے اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بتیرے منہ اس دن برے بن رہے ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جانے کو ہے جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ سنو جی، جب جان بدن سے کھینچ کر گلے کی ہنسلی تک آ پہنچے گی اور مرنے والے کے تیماردار چلا اٹھیں گے کہ ارے کوئی جھاڑنے والا ہے تو اس کو آ کر جھاڑے، اور اس بیمار کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ دنیا سے مفارقت کا وقت ہے، اور جان کنی کی تکلیف سے ایک پاؤں کی پنڈلی دوسرے پاؤں کی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اے شخص، جب یہ حالت پیش آئے گی، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہوگا۔ تو غفلت شعار آدمی نے جیتے جی نہ تو خدا کے کلام کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ الٹا جھٹلایا اور حکم خدا سے منہ موڑا، پھر مجلس و عز سے اٹھ کر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلتا بنا، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص، تجھ پر تف ہے، پھر تف پر تف ہے، پھر اے شخص تجھ پر تف ہے، پھر تف پر تف ہے۔ کیا انسان ایسا خیال کرتا ہے کہ کسی کو بلا باس پرس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟
کیا ابتدا میں وہ منی کا ایک قطرہ نہیں رہا جو عورت کے رحم میں ٹپکائی گئی تھی؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو دوسری صورت کا بنایا، پھر اس کے جوڑ بند درست کیے، یہاں تک کہ آخرکار اس کی دو قسمیں کی، یعنی مرد اور عورت۔ کیا یہ خدا جس نے یہ کچھ کیا، قیامت میں مردوں کو جلا اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟